خلاصہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 2018 اور 23 کا کمپیریزن کیا جاتا ہے یہ درست ہے یا ذرا زیادہ ہو گیا معاملہ؟ اب سوال انہوں بڑی اچھی باتیں کہ ہمارے دوست کاظمی صاحب نے، لیکن ود لاٹ آف رسپیکٹ اینڈ ایوری تھنگ، مجھے تو ہو گئے تقریباً کوئی اسلام آباد میں 25 سال، اس سے پہلے تقریباً جرنلزم میں 30 سال ہونے والے ہیں سر. میں کچھ سینارٹی نہیں کلیم کر رہا، جسٹ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. ہم فالو اپ کرتے رہتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کی آئین کی یہ بحثیں جو ہے نا، سارے ہمارے پولیٹیشینس کو، ہم جرنلسٹوں کو بھی، اچھا ہمیں تو کرتے رہنے چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے. ہم تو یہ بات کریں گے، ہم جو آئیڈیلسٹک پالیٹکس چاہتے ہیں، قانون آئین اسی بات کریں گے. کیا جن کے لیے ہم یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہ ان کو وہ ملنے چاہیے، کیا وہ خود بھی بلیو رکھتے ہیں اس بات پہ قانون آئین کانسٹیٹیوشن سپریم ہونا چاہیے؟ کیا یہ بلیو رکھتے ہیں؟ کیا خان صاحب رکھتے تھے، عمران خان صاحب؟ اچھا اب یہ بہت سارے لوگ کہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں رکھتے تھے، بالکل نہیں رکھتے تھے. چودھری یہ ہوگا نثار علی خان صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سارے جاتے تھے، خفیہ میٹنگز یہ کرتے تھے، ان سے جنرل کیانی صاحب سے بھی کرتے تھے، ملتے بھی تھے. اور ان کی آپ کو یاد گیلانی صاحب کے دور میں ہوتی تھی، حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن بھی کر چکے تھے. یہ خفیہ میٹنگز کر کے سپورٹ لے کے آتے تھے. ہم توقع رکھتے تھے کہ خان صاحب یہ کام نہیں کریں گے، وہ خفیہ میٹنگز نہیں کریں گے. وہ جنرل ان سے شجاع پاشا سے یا ظہیر الاسلام صاحب سے، یا بعد میں جو بھی جنرل فیض وغیرہ سارے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو دور رکھیں گے. اور کئی ان کے انٹرویوز ہیں، ان کے ریکارڈ پہ ہیں کہ جناب کہ میں اگر پرائم منسٹر ہوا تو میں ایسے ہوا تو ہم تو ان کو نیڑے نہیں آنے دیں گے، اور مجھے ایسا اقتدار چاہیے بھی نہیں جو مجھے فوج کی مدد سے لینا پڑے. خان صاحب خود کہتے رہے. اور ایک دن پتہ کیا گلہ کر رہے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بل پاس کروانے قومی اسمبلی میں تو ایجنسیاں مجھے بندے اکٹھے کر کے نہیں دے رہی، اور میرے خلاف طریقہ تو اعتماد آ رہی ہے، تو فوج آ کے مجھے آگے ریسکیو کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہ فوج کا کام تھا؟ جب آپ کا پرائم منسٹر مانگ رہا ہے، سپورٹ مانگ رہا ہے آرمی سے، انٹیلیجنس ایجنسی سے، آئیں اور میری حکومت بچائیں، تو وائی شوڈ دے ڈو دیٹ؟ آپ پرائم منسٹر ہیں، ہاؤس کے آپ ہیں. انٹرسٹنگلی وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل سمجھتے تھے کہ یہ ان کا آئینی حق ہے. اچھا پھر آج یہ آئینی حق آپ کو فوج لے کے دے گی، کیونکہ وہ آپ کو لائے تھے، اونرشپ دی تھی، اس کے بدلے میں کیانی صاحب انہوں نے ساری، باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی، فیض صاحب نے چیف بننا تھا. وہ کہتے ہیں دیر ور نو فری لنچز. آپ نے طے کیا ہوا تھا کہ مجھے وزیر اعظم لانا ہے، اس کے بدلے میں نے آپ کو ایکسٹینشن دینے یا آپ کو اگلے کو میں نے چیف بنانا ہے. تو کیا یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی یہ ساری کانسٹیٹیوشنل تھی، یہ آئینی تھی؟ خان صاحب کو اس لیے ڈٹ جانا چاہیے تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کا کمپرومائزڈ انہیں آ کے اقتدار لینے نہیں چاہیے تھا. جو بعد میں انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہم صحافیوں کو بتایا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کہ مجھے نہیں لینا چاہیے تھا 2018 میں، یہ کہا خان صاحب نے. حالانکہ میں آپ کو پھر کہنے کو تیار ہوں، اگر انہیں پھر موقع ملا یہ پھر وہی غلطی دہرائیں گے اور کمپرومائز قسم کو وہ لیں گے. آپ کو اس لیے لوگوں نے، ہمارے جیسے لوگوں نے اور بہت سے لوگوں نے ایک تھرڈ آپشن سمجھا کہ آپ یہ غیر قانونی کام، ان کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کریں گے. آپ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیں. آپ بھی خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، آپ بھی ایجنسی سے، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، سب سے آپ نے ان سے پاور بھی لی، ان کے ساتھ کمپرومائزز بھی کیے، اور آپ نے بعد میں کہا بھی صحیح کہ میری یہ ساری حکومت تو جنرل باجوہ چلا رہے تھے. تو آپ کس طرح کے وزیر اعظم تھے؟ یہ کہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم کی جگہ پاور جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب یوز کر رہے تھے، اور آپ اس بات کو مانتے بھی ہیں، ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. سو آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے. نواز شریف صاحب نے کیا، یس، زرداری صاحب نے کیا، گیلانی صاحب نے، راجہ صاحب نے، سب نے کیے، لیکن آپ ان سے ڈیفرنٹ تھے، اور اسی وجہ سے آپ کی سپیس بنی تھی. لوگوں نے آپ کو سر پہ بٹھایا، آپ کو میڈیا نے بٹھایا، سب نے کہا خان از اے ڈیفرنٹ، آپ تو مختلف ہیں. وہ پتہ یہ چلا وہ گلہ کر رہے تھے کہ میرے خلاف طریقے میں اعتماد آ رہی تھی، تو ایجنسیاں اور فوج جو ایم کیو ایم کو ہینڈل کیوں نہیں کر رہی تھیں؟ سو ان سب کو قانون اچھا لگتا ہے سر، ان پولیٹیشین کو. یہ نواز شریف صاحب کو آپ کو یاد ان کی تقریریں سنی تھی جو انہوں نے کی تھی گوجرانوالا میں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو قانون، آئین اور فوج کا رول، ایجنسیوں کا رول اپوزیشن میں یاد آ جاتا تھا. یاد ہے؟ حکومت میں آئیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کبھی فلفل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جن لوگوں نے اس ڈیمانڈ کو لیڈ کرنا ہے ہماری، وہ لوگ جو ہے وہ مطلب آپ نواز شریف صاحب کو ڈیل پہ بلیو کرتے ہیں. آپ نواز شریف صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاور میں آ رہے اسی طریقے سے خان صاحب آئے تھے. حالانکہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب جس طریقے سے خان صاحب کو آپ لے کر آتے میں نے نہیں آنا. فیئر انف. سو کل کو خان صاحب کو موقع ملے گا، آج اونرشپ مل جائے. آپ کو یاد ہے وہ کیا کہتے تھے خان صاحب؟ انہیں شکایت کی تھی اپنی ایک تقریر میں اپنے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے جناب کہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کو فون کرتا میرا فون ہی نہیں اٹھاتے. آپ مجھے سمجھا دیں، دنیا کی ہمیشہ آ کے ڈیموکریسی میں سکھاتے تھے خان صاحب. تو یہ دنیا کی کون سی جمہوریت میں لکھا ہے اپوزیشن لیڈر آرمی چیف کو فون کرے، رابطہ نہیں کرتے؟ یہ آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یو شوڈ ہیو بین اے ڈیفرنٹ پرسن. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ تھرڈ فورس جو آئی تھی وہ بھی ایسی نکلی تو اس لیے اب ہمارے پاس یہ ڈیبیٹ کرنے کا سپیس شرنک ہو گیا. ان کا تھا ڈو ان دا روم ایز دا رومنز ڈو، کہ فوج اور ایجنسی کا سربراہ کی مدد سے پاور میں آ سکتے ہیں. خان صاحب آج تک اسی کام پہ فٹ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف سے، زرداری سے، شہباز شریف سے بات نہیں کرنی، میں نے جنرل عاصم منیر سے بات کرنی ہے. وہ مجھ سے بات کرے اور میں فون کرتا ہوں آگے اٹھاتے نہیں. یہ کون سی جمہوریت، یہ کون سا آئین تھا، یہ کون سا قانون تھا یار؟ تو صاحب یور ٹیک آن. ویسے تو میرے لیے یہ بھی حیران کن بات تھی جب خان صاحب نے کہا تھا اچھا ہوا ہمیں فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں ملی 13 میں، ہم نے کے پی کے سے بہت سیکھا ہے اور اچھا ہو گیا. یعنی آپ امیجن کریں وہ آن جاب ٹریننگ پہ تھے، اگر وہ 13 میں وزیر اعظم بن جاتے تو وہ ہمیں 16 میں کہہ سکتے تھے یار میں سیکھ رہا ہوں. گلزار صاحب نے بات کی. سر آئی ایم سوری فار مائی فرینڈس کی بات تھوڑی لمبی ہوگی. یہ کاشی عباسی صاحب کو یاد ہوگا
یہ پہلی ملاقات ہوئی تھی ان کے صحافیوں کی عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد 27 اگست کو ہوئی تھی، 17 کو بنے تھے. بیٹھے تو انہوں نے کاشف کو کہا کہ کاشف وہاں پوچھو، سوال پوچھو. تو کاشف اچھا سوال کے لیے تیار نہیں تھا کہ پرائم منسٹر خود کچھ بتائیں گے پہلے. تو کاشف نے آگے سے کہا، اچھا وہ بھی تیار نہیں تھا کاشف سوال کے لیے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا. اس نے خان صاحب سے پوچھا تو کہتے کہ خان صاحب لگتا ہے آپ اس وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہاں تو ساتھ ہی کہتے خان صاحب، کہتے کاشف آپ ٹھیک کہہ رہے، میں تو تیار نہیں تھا، ہماری تو تیاری نہیں تھی. اور 22 سال بتاتے رہے میرے پاس دنیا بھر کے بہترین ٹیمیں ہیں. یہ کاشف عباسی صاحب کا میں نام لے رہا ہوں. خان صاحب نے کہا، میں نے تو آپ کو خود کہا نا، میرے لیے تو یہ خطرناک بات تھی کہ وہ 5 سال کے پی کو ہمارے پروونس کو رول کر کے آئے تھے اور فیڈرل میں بتا رہے تھے کہ میں نے وہاں سے سیکھا آن جاب ٹریننگ کا. بزار صاحب نے بھی کہا تھا میں آن جاب ٹریننگ لے رہا ہوں. اس میں ایک زیادہ مزیدار واقعہ جو ہے نا مراد علی شاہ صاحب کا ہے. جب پرائم منسٹر بنے تھے عمران خان صاحب تو اس کے بعد چاروں صوبوں کے انہوں نے وزراء اعلیٰ کو بلوایا. اس میں مراد علی شاہ صاحب پرانے تھے، تو اس میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے 4 وزراء اعلیٰ سائڈوں پہ بیٹھ کے، تو اس کے بعد تھوڑی دیر سوچتے رہے. پھر ان سے کہنے لگا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کیا کرنا چاہیے، کیا مطلب. کہنے لگی یہ بہت سارا ایجنڈا ہے، تو شاہ صاحب آپ سینئر آدمی، آپ ذرا بتائیں کہ ان کا سلوشنز کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر مراد علی شاہ نے کہا سر پرائم منسٹر تو آپ ہیں، تو ہم تو صوبے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم نے تو اگر کوئی اعتراض ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے. اس پہ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں شاہ صاحب، آپ بتائیں. تو پھر وہ جو پہلی میٹنگ تھی وہ لیڈ کی تھی مراد علی شاہ نے، اور انہوں نے بتایا تھا سر کہ پروسیجر، گورنمنٹ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، وزارت خزانہ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آن جاب ٹریننگ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کیا کام ہوتا ہے، پرنسپل سیکرٹری نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، چیف سیکرٹری کے پاس سمریز جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو وہ شروع کے جو دن تھے اس میں مراد علی شاہ ان کے استاد ہوتے تھے، اور وہ ان کو بتاتے ہوتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب اس طرح بیان نہیں دیتے، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. تو وہ بلکہ اپنے جو چیف منسٹر تھے ان کو بھی گائیڈ کرتے تھے کہ آپ مراد علی شاہ سے پوچھا کریں. ایک دن میں نے مراد علی شاہ سے پوچھا کہ یہ بس 2 ان کے چیف منسٹرز ہیں، پنجاب میں بزدار صاحب ہیں اور محمود خان صاحب ہیں خیبر پختونخوا میں، تو یہ کیسے لوگ ہیں. کہنے لگا جی میں ابھی اسٹیمیٹ نہیں لگا سکا کہ کیسے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے کبھی انہیں بولتے ہوئے سنا ہی نہیں. اچھا وہ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ یہ دونوں چیف منسٹر کیسے. تو کہتے ہیں وہ میٹنگز ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو وہ خاموشی سے ان کے نظر. ویسے جو کاظمی صاحب نے بات کی اس پہ بھی ذرا کامنٹ دے دینا، کیونکہ کلاسرا صاحب کا یہ خیال ہے یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ تماشا اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان کی سب کی جمہوریت فیملیز ہیں یا وہاں سے نکل کے پیچھے پچھلا دروازہ ہے اور یہ سب اوکے ہو جاتا ہے، جمہوریت یہیں تک، اس سے آگے نہیں ہے. اس پر واٹ از یور سر دیکھیں اسٹیٹس جو ہے نا وہ اس سے چلنا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس پاور ہے، مثلا یہ شو ہے نا سر، آپ کے پاس پاور ہے، آپ اینکر ہیں. اب اگر شو چل رہا ہے اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ بولتے ہی نہیں، آپ سوال ہی نہیں کرتے، شو چل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا کلاس صاحب بولنا شروع کر دیں گے، یا میں بولنا شروع کر دوں گا، یا کاظمی صاحب بولنا شروع کر دیں گے، کیونکہ شو نے چلنا ہے، 1 گھنٹہ اس سے چلنا ہے. اب جو پالیٹکس ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ بنے اور جو سیاستدان ہیں ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، وہ ان کو استعمال کریں. اب اگر ایک سیاستدان اختیار استعمال ہی نہیں کر رہا، یا وہ نیگیٹو استعمال کر رہا ہے، یا وہ اپنی دوسری پارٹیز کو ڈیمیج کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اب اسٹیٹ نے چلنا ہی چلنا ہے. تو وہ جو ایک سپیس کریٹ ہوگی اس کو کون فل کرے گا؟ اسے یا جوڈیشری فل کرے گی یا پھر اسے اسٹیبلشمنٹ فل کرے گی. پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے 2021 میں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اب ہم پالیٹکس میں شریک نہیں ہوں گے. جب یہ سارا سسٹم چینج ہوا، جنرل عاصم منیر صاحب آئے، تو آپ شروع کے 6 مہینے دیکھ لیں، کسی جگہ پہ کوئی انٹرونشن نہیں تھے، اور اس سپیس کو پھر جو پولیٹیکل گورنمنٹس تھی انہوں نے اس کو نہیں ہولڈ کیا، اور اس سپیس کو کھلا چھوڑ گیا. اور ہوا یہ کہ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات ہوئے، تو جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو پولیس کو روکنا چاہیے تھا. لیکن اگر پولیس روک ہی نہیں رہی، گورنمنٹ کسی جگہ اپنے آپ کو گورنمنٹ ثابت ہی نہیں کر رہی، تو پھر کیا تھا؟ پھر اس کے بعد یہ تھا اسٹیبلشمنٹ آئی، اونرشپ نہیں لی. آپ کہہ رہے ہیں اونرشپ انہوں نے اختیار استعمال ہی نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ پارٹی چلے گی زمین کی طرح یا پھر یہ فیکٹری کی طرح چلے گی، میں مالک ہوں، اس کے بعد میرا بیٹا مالک ہوگا، یا پھر میری بیٹی مالک ہوگی، یا پھر میرا فلاں رشتہ دار مالک ہوگا، اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اس طرح چلائیں گے تو پھر ظاہر ہے ایک سپیس کریٹ ہوگی، پھر آپ کمپرومائزڈ ہوں گے. جب کمپرومائزڈ ہوں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ڈائریکشن دے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے اور میری صاحبزادی نے پنجاب میں چیف منسٹر بننا ہے. تو اس کے لیے آپ کمپرومائز کریں گے. جب آپ کمپرومائز کریں گے تو دوسرا فریق جو آپ کو سپیس دے رہا ہے وہ اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہ کچھ چاہے گا.